راستے کا انتخاب انسان کی زندگی ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں ہر موڑ پر انتخاب کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ انتخاب کبھی روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں اور کبھی زندگی کے سنگ میل ثابت ہوتے ہیں۔ راستے کا انتخاب صرف جغرافیائی معنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے دل، دماغ، سوچ اور عمل کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم راستے کے مختلف پہلوؤں، انتخاب کرنے کے طریقوں، اثرات اور عملی مشوروں پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ قاری کو اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد مل سکے۔ انتخاب کا نفسیاتی اور اخلاقی پہلو انسانی فطرت کا ایک بنیادی جزو انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے۔ جب ہم کسی راہ کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اپنے مستقبل کے امکانات، ذمہ داریوں اور نتیجوں کا بھی انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ نفسیات کی زبان میں انتخاب کا عمل متعدد عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات، ماضی کے تجربات، معاشرتی اثرات اور ہماری قدر نفس۔ بعض اوقات ہم دل کی سن کر راستہ چنتے ہیں تو بعض اوقات منطق کا حکم لے کر دونوں کے امتزاج سے بہترین فیصلے نکلتے ہیں، مگر توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ اخلاق سطح پر راستہ چننا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے سماجی، اخلاقی اور روحانی نتائج کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اچھا راستہ وہ ہے جو نہ صرف ذاتی کامیابی لے کر آئے بلکہ دوسروں کے حقوق اور بھلائی کا بھی خیال رکھے۔ راستے کی اقسام: آسان مگر مختصر فائدہ بخش راستہ۔ یہ وہ راستہ ہوتا ہے جو فوری تسکین فائدہ دیتا ہے مگر طویل مدت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کٹوتی کر کے قلیل مدتی فائدہ حاصل کرنا مگر اس کے بعد خامیاں اور نقصان سامنے آنا۔ دو مشکل مگر باوقار راستہ: ایسا راستہ جو محنت، صبر اور ثابت قدمی مانگتا ہے مگر اخلاقی اعتبار سے مضبوط اور دیرپا کامیابی طرف لے جاتا ہے۔ یہ راستہ اکثر اصولی فیصلوں، ایمانداری اور قربانی سے جڑا ہوتا ہے۔ تین صحیح مگر غیر روایتی راستہ: کبھی کبھی صحیح راستہ روایتی راہوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نیا طریقہ، نیا خیال، راستے ہاس میں خطرہ ہوتا ہے مگر اور پیداواری اور تخلیقی امکانات بھی ہوتے ہیں۔ چار رضامندانہ راستہ: اس میں انسان اپنے نصیب اور تقدیر کو قبول کر کے چلتا ہے مگر اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ یہ روحانی پہلو سے جڑا راستہ ہے جسے ایمان کی طاقت سے اپنایا جاتا ہے۔ انتخاب کے لحاظ سے اہم اصول: ایک مقصد کا تعین: ہر انتخاب سے پہلے یہ واضح کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کی واضح تصویر فیصلہ آسان کر دیتی ہے۔ جب مقصد واضح ہو تو انتخاب کا معیار بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کیا یہ راستہ میرے مقصد تک پہنچنے میں مددگار ہے یا رکاوٹ؟ دو طویل مدتی سوچ: کبھی بھی صرف فوری فائدے کی بنا پر راستہ نہ چنیں۔ طویل مدتی نتائج کا تجزیہ کریں۔ اگر آج کے فیصلے آپ کے اخلاق، جسمانی صحت یا تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ مشورہ اور رہنمائی: عاقل اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ تلخ اور مذہب میں ہمیشہ رہنماؤں اور حکیموں کے تجربات کو سننے کی تاکید ہے۔ مشورہ آپ کے نقطۂ نظر کو وسعت دیتے ہیں، ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چار نفس پر قابو اختیار کے وقت غرور، خوف اور لالچ جیسے جذبات غالب نہ آنے دیں۔ اپنے اندر خود شناسی پیدا کریں اور سوچیں کہ کیا یہ فیصلہ آپ کے بہتر نفس کو تسکین دیتا ہے، شہوانی خواہشات کو مٹاتا ہے۔ پانچ عملی منصوبہ بندی: کسی بھی راہ پر چلنے سے پہلے عملی منصوبہ بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے مراحل، وسائل کی تقسیم، ممکنہ مشکلات کے حل اور متبادل راستے تیار رکھیں۔ منصوبہ آپ کو متعین اور منظم رکھتا ہے۔ مذہب اور روحانی نقطۂ نظر: اسلامی تعلیمات اور دیگر روحانی روایات میں نونگونہ راستے کے انتخاب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اپنے اعمال کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور اچھے راستے کی طرف رہنمائی کی تاکید ملتی ہے۔ قرآن و سنت میں بہترین اخلاق، عدل اور احسان کی طرف بلایا گیا ہے۔ یہی وہ راہ ہے جو دنیا و آخرت میں بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ روحانی طور پر راستے کا انتخاب انسان کی روح کو پرکھتا ہے۔ صبر، شکر، توکل اور اخلاص ایسے اوزار ہیں جو مشکل راستوں پر قدم جمانے میں مدد دیتے ہیں۔ اکثر حقیقی معنوں میں بہترین راستہ وہ ہوتا ہے جس میں روحانی افزائش اور داخلی سکون ہو۔ عملی مثال اور کہانیاں: مثال ایک تعلیمی راہ: دو طلبہ ہیں، ایک فوری لیکن معمولی نوکری پا کر گھر کی ضرورتیں پورا کرتا ہے، دوسرا مشکل راستہ اختیار کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پہلی کو فوری ریلیف مل جاتا ہے، طویل مدت میں اس کی ترقی محدود رہتی ہے۔ دوسری کے سامنے ابتدا میں مشکلات آتی ہیں مگر بعد میں بہتر کیریئر، اعلیٰ ساتھ اور تسکین ملتی ہے۔ یہ فیصلہ ہر فرد کے حالات پر منحصر ہے مگر عام طور پر لمبے سفر میں سرمایہ کاری بہتر نتائج دیتی ہے۔ مثال
कारोबार में फैसला एक ताजिर को सस्ता मगर गैर मियारी खाम माल खरीदने और मुनाफा बढ़ाने का मौका मिलता है। अगर वो ऐसा करे तो कलील मुद्दती मुनाफा होगा मगर ग्राहकों का एतमाद खत्म हो सकता ही। दूसर सूरत में अगर वो मेयार को तरजीह दे तो कुछ नुकसान बर्दाश्त करके मुस्तकबिल में ब्रांड की कदर बढ़ेगा। इस मिसाल से जाहिर होता है कि ईमानदारी और मेयार का रास्ता तवील मुद्दती कामयाबी देता ही। खान दो रास्ते। एक नौजवान एक शहर से गांव जाना चाहता था। रास्ते में एक बूढ़ा दरवेश मिला जिसने इसे दो रास्ते दिखाए, एक सीधा मगर खतरनाक रास्ता, दूसरा तवील मगर महफूज। नौजवान ने दरवेश से पूछा, कौन सा रास्ता अच्छा है? दरवेश ने कहा, वो रास्ता जो तुम्हारी नियत, तैयारी और हिम्मत के साथ मील खाता हो। नौजवान ने मेहनत और हिम्मत से खतरनाक रास्ता इख्तियार किया और रास्ते की मुश्किलात से सीख कर मजबूत हुआ। ये कहानी बताती है कि रास्ता इंतखाब सिर्फ रास्ते की लंबाई या खतरे से नहीं होता बल्कि आपकी तैयारी और नसीब से भी जड़ा होता ही। मुश्किलात का सामना और उनके हल। हर रास्ते में मुश्किलात आती हैं, अहम यह है कि आप इन मुश्किलात को कैसे देखते हैं। नाकामी को तजर्बा समझी। हर नाकामी सिखाती है कि आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। लचकदार रहे। जब कोई रास्ता काम ना करे तो मंसूबा बदलने की हिम्मत रखें, हिमायत हासिल करें। दोस्त, फैमिली या मुर्शिद से मदद लें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। बगैर सेहत के रास्ता तय करना मुश्किल होता ही। मुआशरत असरात और जिम्मेदारी। कई फैसले ज़ाती होते हैं मगर उनके समाजी नताइज भी होते। आवाक लीडर उस्ताद के इंतखाब किए गए रास्ते का असर कई लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है, इसलिए मजीद जिम्मेदारी का तकाजा होता है। जब आपके फैसलों से दूसरों का मुस्तकबिल मुतासिर हो तो एहतियात, शफाफियत और मुशावरत लाजमी है। नौजवानों के लिए मिशोरे एक, खौफ को पहचाने मगर काबू पाएं। खौफ अक्सर नए रास्तों पर चलने से रोकता है। छोटे कदम उठाएं और एतमाद बढ़ाएं। 2, तजर्बा जमा करें। इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम काम, अवालिनकन आपको मुख्तलिफ रास्तों का तजर्बा देती है। 3, मुताला करें। इल्म आपका सबसे बड़ा हथियार है। मुख्तलिफ मौक़े के बारे में जितना जानेंगे इतना बेहतर फैसला कर सकेंगे। 4, खुद शनासी। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानिए, ये आपको वो रास्ता चुनने में मदद देगा जो आपके मुताबिक हो। फैसला करने का एक अमली फ्रेम वर्क। 1, मसला की शनाख्त, मुआमला किया है। 2, मकासद मुरत्तब करना, अब क्या हासिल करना चाहते हैं। 3, मुतबादिल रास्तों की फहरिस्त बनाना, तमाम मुमकिना इंतखाब लिख लें। 4, फ़ायदे और नुकसानात का तज्ज़िया, हर रास्ते के मुस्बत और मनफी पहलू देखें। 5, मशवरा लेना, किसी काबिल और तजर्बाकार शख्स से रहनुमाई लें। 6, पायलट आजमाइशी अक़दाम, छोटे पैमाने पर आज़मा कर दी के। 7, हतमी फैसला और अमल, फैसला करें और मंसूबे के मुताबिक अमल करें। 8, जायज़ा और इस्लाह, वक़्ता फ़ौक़ता अपने फैसले का जायज़ा लें और ज़रूरत पड़ने पर इस्लाह कर नज्जा। रास्ते का इंतखाब ज़िंदगी का एक लाज़मी और मुसलसल अमल है। हर इंतखाब हमें किसी न किसी मंजिल की तरफ ले जाता है। अहम यह है कि हम सोच समझ कर उसूलों के मुताबिक और मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए फैसला कर मजहब, इखलाकी और अमली नुक्ताए नज़र से बेहतरीन रास्ता वो है जो हमारे किरदार को संवारे, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखे और हमारे रूहानी व मादी हालात को बेहतर बनाए। याद रखें, कोई रास्ता कामिल नहीं होता मगर दुरुस्त नीयत, मेहनत और हिकमत के साथ हर रास्ता मानी खेज और नतीजा खेज बन सकता है। आपका इंतखाब आपकी पहचान है, इसलिए सोच समझ कर चुने, फिर साबित कदम के साथ चिल मजमून। रास्ते का इंतखाब। रास्ते का इंतखाब इंसान की जिंदगी में रास्ते का इंतखाब एक बुनियादी और अहम अमल होता है। हर फर्द रोजाना कई फैसले करता है, छोटे हों या बड़े, जो इसके मुस्तकबिल, इसकी शख्सियत, इसके ताल्लुकात और उसके आम हालात पर गहरे असरात मुरत्तब करते। और रास्ता सिर्फ जोग्राफियाई हवालों से मुराद नहीं बल्कि वो तर्ज़ जिंदगी, वो अक़दार, वो पेशा वराना राह और वो इखलाकी फैसले हैं जो इंसान अपना कर जिंदगी में आगे बढ़ता है। इस मज़मून में हम रास्ते के इंतखाब के फ़लसफ़े, इसके मौसर तरीक़ों, असरात, मुश्किलात और अमली रहनुमाई पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। रास्ते के मानी और अनवा। रास्ता एक अलामती तसव्वुर है, ये इंसान के सामने खिले हुए इंतखाब और मुमकिनात का मजमुआ है। रास्ते की कई अक़साम होती हैं। इखलाकी रास्ता, रूहानी रास्ता, इल्मी या तालीमी रास्ता, पेशा वराना रास्ता, समाजी और ख़ानदानी रास्ता और रोज़मर्रा के छोटे बड़े रास्ते। बाज़ रास्ते वक्ती नौयत के होते हैं, मसलन किसी इम्तिहान की तैयारी के दौरान उठाया जाने वाला रास्ता, जबकि बाज़ रास्ते तवील अलमुद्दत और ज़िंदगी भर के असर रखने वाले होते हैं, जैसे ईमान व अखलाक का रास्ता या कैरियर का रास्ता। रास्ते का इंतखाब ज़रूरी है
इंसानी निज़ाम हयात में इंतखाब लाज़मी है। कोई भी फ़र्द ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में फ़ैसले करता है, किस पेशे को इख्तियार करना है, किससे शादी करनी है, किन दोस्तों के साथ ताल्लुक़ रखना है, कौन सी आदत अपना है, आकुन मामलात में सच्चाई और दियानतदारी को मुकद्दम रखना है। इन फैसलों के नताइज न सिर्फ फ़र्द बल्कि इसके घर, मुआशरे और आइंदा नस्लों पर भी असरअंदाज होते हैं। इसलिए रास्ते का सही इंतखाब ज़रूरी है का फ़र्द अपनी ज़िंदगी की समत को जानबूझ कर मुतय्यन करे और बाद अज़ा पछतावे आबेरुखी का शिकार ना हो। रास्ते के इंतखाब में असरअंदाज अवामिल रास्ते के इंतखाब पर निकाल दे। अवामिल असरअंदाज होते हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। एक अक़दार और मजहबी एतक़ादात। इंसान के अंदर मौजूद अक़ाइद और उसूल सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जो लोग ईमानदारी, आजिज़ी और खिदमत खुल्क़ को अहमियत देते हैं, आमतौर पर ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जो इज्तिमाई भलाई और अखलाकियात के साथ मील खाते हैं। 2. इल्मी मालूमात और शऊर। इल्म और आगही इंसान को बेहतर तरीके से फैसले करने के काबिल बनाती है। जब आपके पास दुरुस्त मालूमात होती हैं तो रास्ते का इंतखाब मुनज़्ज़म और मुदब्बिराना होता है। 3. तजर्बात और माजी। पिछले तजर्बात इंसान की रहनुमाई करते आओ कामयाबा है और नाकामियाँ दोनों सबक देती हैं कि कौन सा रास्ता फ़ायदेमंद रहा और कौन सा नुकसानदेह। 4. मशवरा और माहिरीन की रहनुमाई। ख़ानदान, असातिज़ा, मुशीरों और माहिरीन का मशवरा भी फैसला साजी में मददगार साबित होता है, ख़ास तौर पर जब फैसला ज़िंदगी के अहम पहलुओं से मुताल्लिक़ हो तो तजर्बाकार लोगों की राय काबिल गौर होती है। 5. माशी और समाजी हालात। बाज़ औक़ात ज़रूरत, माश और समाजी दबाव इंसान को मखसूस समत में धकेलते आओ। अगरचे ये अवामिल बैरूनी होते हैं मगर उनका शूरी अंदाज में जायज़ा लेकर बेहतर इंतखाब किया जा सकता है। खौफ, लालच और लाइल्मी इंतखाब के दुश्मन। कई बार इंसान खौफ की बना पर वक्ती लालच की वजह से गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। खौफ इंसान को मोहतात बनाता है मगर जब खौफ हद से बढ़ जाए तो फ़र्द नए मौक़े से कतराता है और मसरूफियात का सामना करने से घबराता ही। दूसरी तरफ लालच, खा वो माली हो या जलालत, नाम इंसान को अखलाकियात से हटाकर शॉर्टकट तलाश करने पर मजबूर करता है। इल्म भी एक बड़ा अंसर है। जब तक फ़र्द को अपने आप अपने मकासद और मुमकिनात का इल्म ना हो, कोई भी इंतखाब गैर यकीनी और हादसाती रहेगा। फैसला करने का अमली तरीक़ा। तरीक़ा का रास्ता मुंतखब करने का कोई वाहिद तरीक़ा नहीं मगर दर्ज झैल अमली इक़दामात आपके फ़ैसले को मुनज़्ज़म और बामकसद बना सकते हैं। 1. मकसद का तयन करें। वाज़ेह करें कि आपका हतमी मकसद क्या है। क्या आप रूहानी सुकून चाहते हैं, माली आज़ादी या मुआशरती शोहरत? मकसद जितना वाज़ेह होगा रास्ता इतना ही आसानी से मुंतखब किया जा सकेगा। 2. मालूमात इकट्ठी करें। दस्तयाब ऑप्शंस, उनके फ़वाइद व नुकसानात, मतलूबा वसाइल और मुमकिना ख़तरात को नोट कर मालूमात पर मबनी फ़ैसला बेहतर होता है। 3. ऑप्शंस का वज़न करें। हर मुमकिना राह के मुस्बत और मनफी पहलू लिखें और वज़न दें। कौन सा रास्ता आपके अक़दार के मुताबिक है, कौन सा आपके तवील मुद्दती मुफाद में है। 4. छोटे तजर्बे करें। अगर मुमकिन हो तो किसी छोटे सतह पर तजर्बा करके देखें। मसलन नया शोबा इख्तियार करने से पहले इसका मुख्तसर तजर्बा कोर्स करके देखा जा सकता है। 5. फैसला करके अमल करें। मालूमात के बाद जब आप फैसला कर लें तो पीछे मोड़ कर ना देखें। अमलियत और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी के कलीदी अनासिर हैं। 6. जायज़ा लेते रहें। वक्तन फ़वक्तन अपने फ़ैसलों का जायज़ा लें और ज़रूरत पड़ने पर समत बदलने की हिम्मत रखें। ये लचक आपको नए हालात के मुताबिक खुद को ढालने में मदद देगी। इखलाकी और रूहानी ज़ाविया। रास्ते के इंतखाब में अखलाक और रूहानियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बेहतर मुआशरा ऐसे अफराद का मजमुआ होता है जो इंसाफ, दियानत और हमदर्दी को मुकद्दम रखते और रूहान रहनुमा और मजहबी उसूल फ़र्द को ऐसे रहनुमा उसूल फराहम करते हैं जो कलील मुद्दत के मुनाफात से बालातर होकर इंसानियत के मजमूई मुफाद को मकसद बनाते हैं। कुरान और हदीस में भी अमन सालेह और दुरुस्त रास्ते पर चलने की अहमियत बार बार बयान हुई है। मुआशरती असरात। जब एक फ़र्द अच्छे रास्ते का इंतखाब करता है तो इसका असर महज शख्सी हद तक महदूद नहीं रहता। इसका दायरा ख़ानदान, महल्ले और पूरे मुआशरे तक फैलता है। ईमानदार वालिद और उस्ताद अपने बच्चों और शागिर्दों में दियानत व मेहनत के जज्बात पैदा करता है। इसी तरह बुराई या आसानी पसंद रास्ता
اختیار کرنے والا فرد اگلے لوگوں کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے، لہٰذا راستے کے انتخاب میں اجتماعی ذمہ داری کا پہلو بھی موجود ہے۔ مثالی کہانیاں اور مشاہدات تاریخ اور روزمرہ زندگی دونوں مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں راستے کے انتخاب نے قسمت بدل دی۔ ایک طالب علم جو ضیاء وقت اور تعیش کے راستے پر چلنے کی بجائے محنت اور لگن کے راستے کو اختیار کرتا ہے، زندگی میں عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کاروباری انسان جو حلال کمائی اور شفافیت کو مقدم رکھتا ہے، لمبے عرصے میں زیادہ قابل احترام اور مستحکم کاروبار بناتا ہے۔ نقصانات کو برداشت کرنا راستہ آسان نہیں ہوتا، اچھی راہیں اکثر مشکلوں سے منسلک ہوتی، اعدادار اصولوں کی پاسداری اور محنت کا راستہ نفسیاتی طور پر زیادہ پریشانی، وقتی تضحیک عملی نقصان لا سکتا ہے، مگر لمبے عرصے میں یہ راستے زیادہ پائیدار اور قابل اطمینان ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شارٹ کٹ اور غیر اخلاقی راستے فوری فائدے دے سکتے ہیں مگر دیر پا کامیابی اور اطمینان کم ہوتے ہیں۔ انتخاب میں خود اعتمادی اور خود شناسی کی اہمیت۔ خود شناسی اس عمل کا بنیادی جزو ہے۔ جب آپ اپنے اخلاق، صلاحیتوں، کمزوریوں اور دلچسپیوں کو جان لیتے ہیں تو آپ کے لیے صحیح راستہ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی فیصلہ کے بعد عمل میں مستقل رہنے کی قوت دیتی ہے۔ یا قوت تجربات، علم اور مسلسل محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ ابتدائی انتخابوں کا اثر۔ نوجوانی کی اہمیت۔ نوجوانی میں کیے گئے انتخاب اکثر زندگی کا رخ متعین کر دیتے۔ وجہ ہے کہ اس عمر میں رہنمائی، تعلیم اور مثبت ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ اسکول، گھر اور کمیونٹی کے ذمہ دار عناصر کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو صحیح معلومات، مواقع اور اخلاقی تربیت فراہم کریں تاکہ وہ اپنے لیے بہترین راستے منتخب کر سکیں۔ عملی مثال، کیریئر کا انتخاب۔ کیریئر کے انتخاب میں آپ کے شوق، استعداد، مارکیٹ کی مانگ اور معاشی حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سچی وابستگی اور مسلسل محنت کسی بھی شعبے میں کامیابی کی کنجی ہے۔ مختصر مدت میں پیسہ بہتر محسوس ہو سکتا ہے مگر آپ کو اپنے لمبے مدتی اہداف کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر مذہبی یا اخلاقی پہلو اہم ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا منتخب کردہ فیلڈ آپ کی اخلاقیات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اہم چیک لسٹ برائے فیصلہ سازی: 1 میرا مقصد واضح ہے، 2 یہ راستہ میری قدروں کے مطابق ہے، 3 کیا میں نے مناسب معلومات اکٹھی کی، 4 کیا اس کا اثر میرے قریبی لوگوں پر مثبت ہوگا، 5 کیا میں اس کے ممکنہ نقصانات برداشت کر سکتی ہوں، 6 کیا اس میں ترقی اور سیکھنے کے مواقع ہیں، 7 کیا میں مستند مشورہ حاصل کر چکی ہوں۔ راستہ انتخاب کے عام غلط تصورات: کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے یا اچھے لوگوں کی زندگی میں مشکلات نہیں ہوتی۔ یہ ایک غلط تصور ہے۔ اچھا راستہ اکثر آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کے اندر معیارات قائم کرتا ہے اور اسے فوری فریبوہے سے بچاتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قسمت ہی سب کچھ مقرر کرتی ہے اور انسان کا انتخاب محض ایک فریب ہے، حالانکہ قسمت کا نظریہ اور انسان کی کوشش آپس میں مربوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار دیا ہے تاکہ وہ صحیح راستے کا چناؤ کرے اور اس کے عمل کے مطابق نتیجہ ملے۔ وقت اور صبر کا کردار: کسی بھی راہ کا انتخاب صبر اور وقت کا متقاضی ہوتا ہے۔ فور نتائج کی تلاش ہمیں بسا اوقات غلط راستوں کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ صبر سے کام لینے والا شخص مشکلات کا حوصلے سے سامنا کرتا ہے اور وقت کے ساتھ اپنے انتخاب کو بہتر بناتا ہے۔ بہت سی کامیابیاں طویل محنت اور مستقل مزاجی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لیے انتخاب کے بعد مستقل مزاجی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ سماجی میڈیا اور دور جدید کے چیلنجز: آج کے دور میں سماجی میڈیا اور آن لائن دنیا کا بڑا اثر ہے۔ یہ پلیٹ فارمز آپ کو بے شمار امکانات دکھاتے ہیں مگر اسی کے ساتھ غیر حقیقی معیار، جلتی کامیابیاں اور فریب بھی پیش کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ آن لائن معلومات کو تنقیدی نظر سے دیکھے اور اپنے مقاصد کو سوشل میڈیا کے مختصر اور جھلک دکھانے والے معیار پر منحصر نہ کرے۔ حقیقی کامیابی مستقل کوشش، لگن اور عمل سے آتی ہے، نہ کہ محض دکھاوے سے۔ خاندان اور کمیونٹی کا کردار: راستے کے انتخاب میں خاندان کی حمایت اور مخالفت دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک مضبوط اور مثبت خاندان فرد کو اخلاقی طور پر مضبوط بناتا ہے، مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے، تاہم بعض اوقات خاندان کے موروثی مفادات اور روایات بھی فرد کے لیے رکاوٹ بن سکتی۔ آواز سلسلے میں ضروری ہے کہ کھلی گفتگو
احترام اور باہمی مشورے سے فیصلے کیے جائیں تاکہ فرد اپنی ذاتی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق راستہ اختیار کر سکے۔ معاونت بھی فرد کی رہنمائی اور مواقع فراہم کرنے میں ہے۔ کردار ادا کرتی حکام اداروں کا کردار اسکول اور کالج طالب علموں کے لیے ان کے کیریئر اور اخلاقی بنیاد کے انتخاب میں مرکزی حیثیت رکھتے اساتذہ نہ صرف علم سکھاتے ہیں بلکہ بچوں کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نصاب میں عملی تربیت، اخلاقی سبق اور کریئر گائیڈنس شامل ہے۔ بڑھئے سے طلبہ بہتر طور پر اپنے لیے راستہ منتخب کر سکتے ہیں۔ خود احتسابی اور اصلاح راستہ منتخب کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً خود احتسابی ضروریات میں کیے گئے فیصلوں کا جائزہ لیں، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں اور انہیں درست کرنے کی کوشش کر۔ خود احتسابی سے انسان کے اندر ایمانداری پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے مقاصد کے حصول میں زیادہ منظم ہو جاتا ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسلسل اپنے فیصلوں پر شک کریں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ تبدیلی اور بہتری ہمیشہ ممکن ہے۔ عملی مشقیں اور سوالات برائے روزانہ غور۔ 1 آج میں نے کون سا قدم اٹھایا جو میرے انتخاب کے مطابق تھا؟ 2 کیا میرا آج کا کام میرے طویل مدتی مقصد میں مددگار تھا؟ 3 میں نے آج کس طرح اپنے خوف اور لالچ پر قابو پایا؟ 4 آج میں نے کسی سے مشورہ لیا اور کسی کی رائے سنی؟ 5 کیا میں نے آج خود کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نیا علم حاصل کیا؟ حقیقی کامیابی کا معیار۔ ہر معاشرے میں کامیابی کے معیار مختلف ہو سکتے ہیں، مگر حقیقی کامیابی وہ ہے جو اندرونی اطمینان، خود اعتمادی، معاشرتی احترام اور اللہ کے نزدیک قبولیت پر مبنی ہو۔ ایسے معیار انسان کو صرف دنیاوی شانداریاں فراہم نہیں کرتے بلکہ ایک بامقصد اور سکون بخش زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ عملی مثال، چھوٹا کاروبار شروع کرنے والے کا سفر۔ فرض کریں کسی نے چھوٹا کاروبار شروع کرنا ہے، اس کے سامنے کئی راستے ہیں۔ سستا اور جلد منافع دینے والا کاروبار اب وہ راستہ جو محنت اور معیار کے ذریعے قابل اعتماد برانڈ بنائے۔ اگر شخص صرف فوری منافع دیکھتے ہوئے شارٹ کٹ اپنائے تو مستقل گاہک حاصل کرنا مشکل ہوگا، مگر اگر وہ معیار ایمانداری اور مستقل بہتری کو اپنائے تو آہستہ آہستہ اس کا کاروبار پائیدار اور قابل اعتماد بنے گا۔ اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ راستے کے انتخاب میں لمبے مدتی مفاد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خلاصہ، راستے کا انتخاب زندگی کا قلبی مسئلہ ہے۔ یہ انتخاب انسان کی شناخت، اقدار اور مستقبل کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ علم، مشورہ، تجربہ اور خود شناسی کے امتزاج سے ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ انتخاب کے بعد ثابت قدمی، صبر اور خود احتسابی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر راہ میں مشکلات آتی ہیں، مگر درست راستہ وہی ہے جو آپ کو اندرونی سکون، معاشرتی بھلائی اور لمبے عرصے کا فائدہ دے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے راستے کو آسان بنائے۔ آمین۔ اللہ ہمیں بہترین راستہ دکھائے، عقل و ہمت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ بہترین رہنمائی۔